اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو روزی دی ہم نے تم کو وشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہ خاص اسی کے تعبدون بندگی کرنے والے انما حرم اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردہ جانور والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا فمن اضطر پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے غیر باغ نہ تو نافرمانی کرے ولا عاد اور نہ زیادتی کرے فلا اثم علی تو اس پر کچھ گناہ نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 73 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اس رکوع کی ابتدا میں یا ایھا الناس کلوا وہاں پر یہ الفاظ آئے تھے کہ اے لوگو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پر شیطان کی دشمنی کا اور اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں اور برائی اور فحشاء یعنی بے حیائی کے کاموں کا حکم کرنے اور اللہ رب العزت کی طرف غلط چیزوں کو منسوب کرنے کی بات گزری، اور ان کافروں کی پھر ایک مثال دی گئی۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب مومنوں کو خطاب ہے کہ اے مومنوں کہیں تم اس راہ میں بھٹک نہ جانا، جس طرح اور لوگ شیطان کی پیروی کرنے میں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے میں سرگرداں ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی راہ پر چلنے والے بن جاؤ۔ اس لیے ان کو بطور خاص یہ خطاب ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم یہ تو سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، تو جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ یعنی جو تمہارے روزی مقدر کر دی گئی ہے اب اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مثلا ایک مخصوص چیز انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اب اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو کمانا ہے، تو اب یہ جائز طریقے سے محنت مزدوری کر کے بھی کما سکتا ہے اور چوری رشوت وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس کو لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت پاکیزہ چیزیں کھانے کا، پاک چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وشکروا للہ اللہ کی شکر گزاری کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر گزارو، اور اس کا شکر کیا ہے کہ اس کو حلال اور جائز طریقے سے استعمال کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم خاص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، اسی کی بندگی کرنے والے اور اسی کے تابع دار ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ حلال چیزیں، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال طریقے سے حاصل کرو اور اس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے کہ مردہ جانور یعنی ایسا جانور کہ جو خود مر گیا یا بغیر کسی شکاری نے اس کو شکار کیا لیکن اس کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی اور وہ مر گیا، تو یہ مردہ جانور ہے، اور مردہ جانور اس کا گوشت وغیرہ استعمال کرنا وہ ناجائز ہے۔ ہاں اس کی کھال ہے اور اس کی ہڈیاں ہیں
تو ایک مخصوص طریقے سے، خاص طریقے سے ان کی جو پاکی ہے وہ حاصل کرنے کے بعد ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یعنی جو اس کی ہڈیاں ہیں، اس کی جو رطوبت ہے وہ دور کرنے سے، خشک کرنے سے وہ پاک ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے اس کا جو چمڑا ہے وہ دباغت کرنے سے یعنی رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز بیان فرمائی والدم. دم سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی بہتا ہوا خون. جانور کے بدن سے، اس کی رگیں کاٹنے سے یا اس کے بدن کے اوپر کوئی زخم لگنے سے جو خون بہہ پڑتا ہے، وہ بہتا ہوا خون حرام ہے، ناجائز ہے. اس کا استعمال یا اس کا پینا بالکل حرام ہے. پھر تیسری چیز کا بیان ہے ولحم الخنزیر. خنزیر کے گوشت کا، حالانکہ خنزیر تو نجس العین ہے، پورے کا پورا نجس ہے، لیکن چونکہ اصل مقصود جانور میں وہ گوشت ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر گوشت کا تذکرہ فرمایا ہے. حالانکہ خنزیر ایسا ایک جانور ہے کہ اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ، ٹکڑا وہ کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ ممنوع ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو سب سے زیادہ سخت ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ. احلال کہتے ہیں پکارنے کو، یعنی کوئی جانور ہے وہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے اس کی نظر مان لی گئی، یا غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا، یا منت مانی گئی، یا قربانی کسی اور کے نام پر کر دی گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے کر دی گئی کہ یہ فلاں کے نام پر، فلاں پیر کے نام پہ، فلاں بزرگ کے نام پہ، فلاں پیغمبر کے نام پہ، تو وہ سب چیزیں وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہو گئیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز غیر اللہ کے نام منسوب کر دی، کسی جن کے نام پر، شیطان کے نام پر، یا کسی نیک یا بد انسان کے نام پر، اور پھر اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، تو اس سے وہ حلال اور جائز نہیں ہوگی. اس لیے کہ نیت کا فطور ہے. یہاں پر اس نے نیت یہ کی کہ یہ اللہ کے علاوہ فلاں کے نام پر ہے، تو یہ ناجائز ہے. ہاں، اگر اس نے توبہ کر لی، اپنی نیت سے رجوع کر لیا اور کہنے لگا کہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے، پھر اس کو ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو یہ جائز ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک شخص وہ ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا، تو چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اگر جان بوجھ کر اس نے چھوڑا تو پھر یہ نامناسب ہے. اسی طریقے سے جو بھی چیز اس نے ذبح کی ہے، تو صرف ذبح کرنے سے یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک چیز جائز نہیں ہو جاتی. مثلا جو 4 مختلف قسم کے جانور بیان ہوئے ہیں، ان کے نر اور مادہ قرآن کریم کے، اور ان کے علاوہ جو ہیں تو مثلا گدھا ہے یا کتا ہے، بلی ہے، ایسی چیزوں کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے جو غیر اللہ کا نام جن پر لے لیا گیا کہ یہ فلاں کی نظر ہے، جس طرح ہمارے علاقوں میں جاہلوں میں اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں، جاہل عوام کہتے ہیں کہ یہ فلاں بابے کے نام پر. نہیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ تیرے نام پر یہ قربانی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ نظر ہے، یہ منت ہے، اور اس کا ثواب فلاں حضرت کو، فلاں بابے کو، یا میرے والدین کو، یا میرے بڑوں کو، یا فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے. ایصال ثواب کا یہ طریقہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن اس طرح سے کہ اس چیز کو کسی کے نام منسوب کر دے اللہ کے علاوہ، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. ہاں، ایک اضطراری صورت اللہ رب العزت نے، مجبوری کی صورت بیان فرمائی.
کہ کوئی ظالم بادشاہ ہے، جابر حکمران ہے، اور وہ اس کو حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہے، اگر وہ یہ حرام نہ کھائے تو اس کو قتل کر دے گا، تو اتنا کھا لینا کہ اس سے وہ اس کے عذاب سے اور اس کی جو سزا ہے اس سے بچ جائے، اتنا وہ کھا سکتا ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ ہی اس سے مزے لینے والا ہو، اور اس حرام اور مردار کو یہ اپنے پاس جو ہے وہ توشے کے طور پر رکھنے والا ہو، ایسا کام نہ کرے۔ یعنی جس لقمے سے، اگر ایک لقمے سے اس کی جان بچ رہی ہے تو دوسرا لقمہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، جو شخص بھی سچی توبہ کرے تو اس حالت میں کہ اس کے اوپر اضطراری کیفیت تھی یا سخت بھوک کی کیفیت تھی اور اس کے پاس کھانے پینے کا حلال کا کچھ بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں اتنا کھا لینا کہ اس سے اس کی جان بچ جائے، یہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں کھانے والا وہ گناہ گار نہیں ہے، اور اللہ رب العزت پھر بھی اس کو معاف فرمائیں گے، اس کے لیے بخشش کا پروانہ اور اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں مردار تک کھانے، یعنی اوپر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہلاک ہونے والا ہے، تو ان چیزوں میں سے مجبوری کی حالت میں کھا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو روزی دی ہم نے تم کو، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، خاص اس کی، تعبدون، عبادت کرنے والے۔ انما، بے شک، حرم، حرام کیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، المیتۃ، مردہ جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، وما اہل بہ، اور جس جانور پر نام پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، غیر باغ، نہ تو نافرمانی کرے، ولا عاد، اور نہ زیادتی کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وما توفیقی